سب سے اعلی، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اجمل ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نبی، یہ پیغمبر آیا ہے سب سے بعد میں۔ سب سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت آدم، اور سب سے اخیر میں جو پیغمبر آئے وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ سب سے اعلیٰ بنایا، اور تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور تمام نبیوں کا امام بنایا، اور اس نبی کی امت کو اللہ نے تمام نبیوں کی امت کا امام بنایا۔ یہ نبی سب سے اعلیٰ اور یہ امت سب سے، بولو نا بھائی، گناہ تو نہیں ہے بولنا۔ یہ نبی سب سے اعلیٰ اور یہ امت سب سے اعلیٰ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا نبی نہ داخل ہو جائے، اور کسی نبی کی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد کی امت داخل نہ ہو جائے۔ ہلکا سا چلا رہا، یہاں پہ لگا۔ سب سے اعلیٰ نبی کس کا نبی؟ ہمارا۔ دیکھو بہت غور سے آپ میری بات سنیں گے تو مکمل سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر تھوڑا بھی آپ نے گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ اور چائے کی طرف اپنا دماغ لے کر گئے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے خزانے میں جو کچھ تھا، جتنا تھا، اس میں سے تمام نبیوں کو دیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے پاس اخلاق تھے تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو تھوڑا دیا اور باقی اپنے پاس، بولو نا بھائی، اپنے پاس رکھ لیا۔ صداقت، سچائی، اللہ کے خزانے میں جو تھی اللہ نے وہاں سے تھوڑا اٹھایا اور تمام نبیوں کو دے دیا۔ حسن یعنی کہ جمال، خوبصورتی، اللہ کے یہاں جتنی تھی اس میں سے تھوڑا اٹھایا اور تمام نبیوں کو دے دیا۔ امانت داری اللہ کے خزانے میں جتنی تھی اس میں سے تھوڑا اٹھایا، تمام نبیوں کو دے دیا۔ اب دیکھو اللہ کے خزانے میں اخلاق بھی ہے، اللہ کے خزانے میں صداقت بھی ہے، اللہ کے خزانے میں امانت بھی ہے، حالانکہ تمام نبیوں کو دیا جا چکا۔ میں نے پوچھا میرے پروردگار، سارے نبیوں کو آپ نے دے دیا، اسے کیوں رکھا ہے؟ اخیر میں ہمارا اور آپ کا نبی آیا اور اللہ نے خزانے کا منہ کھول کر نبی پہ ڈال دیا۔ ارے بولو نا، نبی پر ڈال دیا۔ اب اللہ کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے خزانے کو خالی کر کے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نبی سے زیادہ اخلاق والا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ میرے نبی سے زیادہ سچ بولنے والا نہ پہلے آیا نہ قیامت تک، میرے نبی سے زیادہ امانت دار نہ پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخیر وقت ہوا، جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت آیا، تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے نبی کی وفات کس حالت میں ہوئی ہے؟ بخار کی حالت میں۔ کس میں؟ 11 دن آپ بخار میں رہے۔ کتنے دن؟ ہاں، اس لیے اگر بخار آئے تو گھبرایا مت کرو، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار انسان کے گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بخار یہ جہنم کا بھاپ ہے۔ یہ کیا؟ یہ بھاپ ہے، تو یہ تمہارے گناہوں کو جلانے کے لیے اللہ لاتا ہے۔ تو آپ کی وفات بخار کے حالت میں ہوئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ غار یار کی وفات بھی بخار کی حالت میں ہوئی، یعنی حضرت ابو بکر کی وفات بھی کیسے ہوئی ہے؟ بخار کی حالت میں ہوئی۔ تو آپ کا جب آخری وقت ہوا تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ بلال، مدینے میں جا کر اعلان کر دو کہ میرے ذمے اگر کسی کا کوئی قرض ہو، اگر کوئی حق کسی بندے کا میرے ذمے ہے تو وہ آ کر کے لے لے۔ میرے آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کی عدالت میں کسی کا حق مار کر جانا نہیں چاہتا، ورنہ اللہ کی عدالت میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہاں تو لاکھوں روپیہ ڈھکار کر کے لوگ مر رہا ہے، کوئی بہن کا مال کھا کے مر رہا ہے، کوئی یتیم کا مال کھا کے مر رہا ہے، اور کوئی سود کا حرام کھا کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میری موت اس حالت میں آئی کہ میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑا ہوا تھا۔ اور سود کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بیہقی کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ 1 پیسہ سود کا کھانا، کتنا؟ شرماؤ مت بولو، کتنا؟ 1 پیسہ سود کا کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 36 مرتبہ۔ اگر کوئی اپنی اس ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جس کے پیٹ سے وہ دنیا میں آیا، تو شوق سے سود کھاؤ، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس سود کو تم کافروں کی طرح تجارت کا نام دے دو، جیسے کہ مکے کے کافر کہا کرتے تھے سود کے بارے میں کہ یہ بھی تو تجارت ہے، میں نے پیسہ لگایا بڑھا کے لیا تو تجارت ہی تو ہوا صاحب۔ آج کل مسلمان بھی یہی کہتا پھر رہا ہے۔
اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم اٹھاؤ، علماء سے پوچھو، اللہ پاک نے صراحت کے ساتھ سود کو حرام کر دیا، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام فرمایا۔ کیا دیجیے نا بول کیا بھائی، جتنی پرچی ورچی لانی ہو ایک ہی بار دے دو یار، بیچ میں جو ہے نا یہ کوئی مطلب قصہ کہانی نہیں چل رہا ہے۔ ایک پیسہ آپ نے 10 روپیہ کسی کو قرض دیا اور آپ نے 11 روپیہ واپس لیا، تو فرمایا کہ یہ جو 1 روپیہ ہے یہ اس کا حق ہے، اور اس حق کے ساتھ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن اللہ تیرے ثواب اس بندے کو عطا فرما دیں گے۔ کیا فرمائے گا کہ یہ جو 1 روپیہ تو نے حرام کا اس کا حق مارا تھا، اس 1 روپیے کے بدلے تو اپنا ثواب، تو اپنی نیکی اس بندے کے حوالے کر۔ اور یاد رکھو، سود کھانے والے کی نسل میں، اس کی اولاد میں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، نہ کوئی عالم پیدا ہوگا، نہ حافظ پیدا ہوگا، نہ قاری پیدا ہوگا، نہ ولی پیدا ہوگا، نہ کوئی انسان جیسا انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حرام مال کی نحوست ہے۔ یہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، کسی کا کوئی حق اگر باقی ہو، کسی کا قرض مجھ پہ باقی ہو، کسی کا کوئی ایک حق باقی ہو، تو میری وفات سے پہلے آ کر وصول کر لے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مدینے کی گلیوں میں بلال نے آواز لگائی، مدینے کے سڑکوں پہ آواز لگائی، صحابہ اکرام بھاگے بھاگے مسجد نبوی میں آنے لگے، ساری مسجد بھر گئی، سارے صحابہ رو رو کر پریشان ہو گئے، ایسا لگتا ہے میرا محبوب دنیا سے چلا جائے گا۔ ساری مسجد بھر گئی، تمام کے تمام لوگ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف ہوئے، فرمایا بخار اتنی تھی، اتنی تیز بخار تھی کہ آپ کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں کسی کے حق کو۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض والے کے جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کیا ہے، جب تک کہ اس کا کوئی ولی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ میں اپنے باپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ بیٹا کھڑا ہو کر کہے، بیٹا کی میت ہے تو باپ کھڑا ہو کر کے کہے کہ میرے بیٹے پر اگر کسی کا قرض ہے تو آئیے میں اپنے بچے کے قرض کو ادا کروں گا۔ فرمایا کہ قرض لے کر جو مرے، اور قرض صرف یہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ نے روپیہ ہم سے لیا اور آپ مر گئے، خالی یہ قرض نہیں ہے، بلکہ آپ نے کسی کو ناحق ایک تھپڑ مارا، یہ بھی قرض ہے۔ کیا یہ؟ آپ نے کسی کو گالی ناحق دیا، یہ بھی قرض ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت کیا، یہ بھی قرض ہے۔ آپ نے کسی کی شکایت کی، یہ بھی قرض ہے۔ فرمایا کہ
والوں کی جنازے کی نماز مت پڑھو۔ نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے۔ اور آج حالت کیا ہے؟ آپ کی بستی میں جنازے کے پاس کوئی اعلان کرتا ہے؟ کرتا ہے کیا؟ ہاں تو اچھی بات ہے۔ اور فقہا نے کیا لکھا؟ مسئلہ کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کا مال تب بانٹا جائے گا بچوں میں جبکہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور پھر جو مال بچے اس میں سے بانٹو بھائیوں کے بیچ، بہنوں کے بیچ، تاکہ قیامت کے دن اسے بندے کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ ساری مسجد بھر گئی، صحابہ اکرام کی مقدس جماعت رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ ابو بکر رو رہے، عمر رو رہے، علی رو رہے، عثمان رو رہے، ابو ہریرہ روتا جا رہا ہے، ساری مسجد میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیو، آپ میں سے کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو آپ لے لو آ کر کے۔ خدا کی قسم صحابہ کی نظر جھکی ہے، رو رو کر پریشان بنے ہوئے۔ پچھلی صف میں ایک بندہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہاں میرا حق ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ جا رہے تھے تو میرے پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگ گیا تھا۔ کوڑا ہوتا ہے نا مارنے والا، جو جانور کو ہانکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، تو فرمایا کہ آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، یہ میرا حق آپ کے یہاں باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب اس نے کہا تو حضرت عمر غصے میں کھڑے ہو گئے، بھائی چائے وائے کو بعد میں دیکھ لو گے، 2 منٹ مجھے دیکھ لو یار، چھوڑ دیجیے، رکھ دیجیے۔ دیکھو بھائی اسٹیج پہ اللہ کے واسطے آپ اس کے بعد کوئی مت آؤ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی اور کہا کہ تیری اتنی ہمت کہ میرا محبوب دنیا سے جا رہا ہے اور تو اپنا حق اصولنے کے لیے کھڑا ہو گیا، میری تلوار تیری گردن اڑا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا دیا، کہا نہیں نہیں بیٹھو، میں اس کا حق لے کر اللہ کے یہاں جانا نہیں چاہتا۔ میں اس کا حق لے کر اللہ کے یہاں جانا، بولو بھائی، نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ آؤ، قریب آیا، اللہ اکبر۔ صحابہ کی حالت خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا یہ، اس لیے کہ نبی کے زمانے میں مار کا بدلہ مار تھا، قتل کا بدلہ قتل تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگا تھا تو بدلہ کیا ہوتا کہ نبی کی پیٹھ ہوتی اور صحابی کا ہاتھ ہوتا اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے نبی کو مارا جاتا، یہ کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بلایا، کہا کہ آ جاؤ بھائی۔ آج حالت کیا ہے؟ لیڈر کا بیٹا، ڈیلر کا بیٹا، نیتا کا بیٹا، کونسلر کا بیٹا، چیئرمین کا بیٹا، مکھیا کا بیٹا، لاکھ پتی کا بیٹا، کروڑ پتی کا بیٹا، پوری بستی میں جس پر چاہے ظلم کرے، کسی کی کیا ہمت کی زبان کھول لے۔ غریب کا بیٹا اگر بھوک سے روڈ پر گر جائے تو گاڑی چلا دیتے ہو کہ شراب پی کر سویا تھا، اور مال والوں کا بچہ پی کر سو جائے تو کیا کہتے ہو؟ اوہ بچہ گر گیا۔
شرم کرو. اتنا بے ایمان مسلمان نہیں ہو سکتا. مال والے کی بیٹی اگر زنا کر لے تو آواز گھر کے باہر نہیں آتی. غریب کی بیٹی سے اگر یہ غلطی ہو جائے تو گاؤں کا پنچ مل کر کے اس کو سزا دیتا ہے. شرم کرو، حیا کرو، اپنے اندر انصاف پیدا کرو اپنے اندر. نبی نے فرمایا کہ آؤ. آئے ہے، چلتا ہوا چلا آیا، پیٹھ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. صحابہ کی سانس رک گئی. اللہ اکبر، کیا ہونے والا ہے؟ حضرت اوکاز نام تھا اس کا. اوکاسا، کیا نام تھا؟ زور سے بولو، یاد ہو جائے گا. حضرت اوکاسا نام تھا. دوڑ کر آئے اور پیغمبر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. نبی نے اپنا کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ مار جس طرح تجھے چوٹ لگی ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں جتنا انصاف تھا اللہ نے پورا میرے نبی کو، زور سے بولو، نبی کو، کہ قیامت تک میرے نبی کے جیسا انصاف کرنے والا پھر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا پورا خزانہ اٹھا کر آمنہ کے لخت جگر کو دے دیا ہے. وہ صحابی پیچھے آئے. ابو بکر، عمر، داماد مصطفیٰ، دو داماد بیٹھا ہے، عثمان، علی. ہمت نہیں ہے کسی کی. وہ صحابی پیچھے گیا، ہاتھ میں کوڑا لیا. صحابہ کی سانس رک گئی. خدا کی قسم زمانے کی دھڑکن رک گئی تھی. یہ کیا ہونے والا ہے؟ آگے دیکھو. حضرت اوکاسا نے کہا کہ جس وقت آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگا ہے، میری پیٹھ کھلی تھی. کیا تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کپڑا اٹھا کر پیٹھ کو کھول دیا. انصاف تو تبھی پورا ہوگا نا جیسے کو تیسا، ورنہ انصاف ہوگا؟ بولو بھائی، انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. پیٹھ بھی کھل گئی، صحابہ بھی کھڑا ہے، ہاتھ میں کوڑا لیے ہوا. کوڑا کو زمین پر زور سے پھینکا اور دوڑ کر آیا. امام الانبیاء کے پیٹھ کو بوسا لیا اور کہنے لگا، کالی کملی والے، پوری زندگی کی یہ ایک تمنا تھی کہ تیرے مہر نبوت کو چوم لوں. فرمایا میری آرزو یہ تھی، میرا شوق یہ تھا، میرا ارمان یہ تھا کہ تیرے مہر نبوت کو چوم لو، اس لیے کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں. لیکن جب میں نے تیرے مہر نبوت کو چوما، اب جہنم کی آگ حرام ہو گئی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مدنا پور کے گاؤں کی کسی عورت نے، یعنی مدینے کی کسی غریب عورت نے اپنے چرخے سے دھاگا بنا کر اور خوبصورت رومال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہدیے میں. پہلے چرخہ چلتا تھا نا اپنے علاقے میں، ہر طرف چلتا تھا. لوگ کھادی کا کپڑا بناتے تھے، چادر وغیرہ بناتے تھے. دیکھو، میں ایک منٹ کے لیے بھی اگر آپ میری طرف سے ادھر ادھر چلے گئے نا، بہت چیزیں چھوٹ جائے گی آپ کی. اس لیے خدا کے واسطے مجھے آدھا گھنٹہ ہی سنو، لیکن آپ مجھے دیکھتے رہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں.
جب محبوب کا ویڈیو کال آتا ہے نا، یہ کنجری بازاری عورتوں کی، بازاری لڑکیوں کے جب ویڈیو کال آتے ہیں نا، تو نوجوانوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ ہٹاتے ہو؟ ارے جھوٹ مت بولنا، سچ بولو، ہٹاتے ہو؟ تو تمہارے محبوب سے ہم خراب ہیں کیا؟ تو مجھے دیکھ لو تھوڑی دیر۔ تو اپنے چرخا سے گاؤں دیہات کی ایک عورت نے چادر لا کر کے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی خوبصورت چادر، اور چادر دینے کے بعد اس نے کہا میرے محبوب، میری تمنا، میرا شوق یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن اس کو اپنے سر پہ باندھ کر کے نماز جمعہ پڑھا دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا، نماز جمعہ کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے سر پہ اسے کیا کیا؟ باندھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب نماز بیان کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ نبی کا چہرہ دیکھ رہے، نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تمام کے تمام صحابہ۔ ایک صحابی جو پیچھے بیٹھا ہے وہ نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھ رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا؟ رومال دیکھ رہا ہے۔ نماز پوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو بلایا، کہا کہ اے بھائی ذرا ادھر آؤ۔ قریب آیا، کہا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب مجھے دیکھ رہے تھے اور تم میرے چادر کو، عمامہ کو دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے، تمہارے پاس چادر نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی تو کمپنی چلتی ہے، ہماری چادر کی فیکٹری ہے ہمارے پاس۔ کہا کہ پھر اسے کیوں دیکھتا ہے؟ چاہیے؟ کہا اتنی بات جو کہا کہ چاہیے، اور اس نے کہا ہاں، تو پیچھے سے ایسے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے لے گئے حضرت عمر اور ایک ہاتھ مارا اس کو کھینچ کے، کہا کہ تیری ماں مرے، اتنے زمانے کے بعد میرا محبوب نیا عمامہ باندھ کر نماز پڑھا رہا، وہ بھی تجھے چاہیے؟ صحابہ کو کتنا پیار تھا اپنے نبی سے، فوراً شکایت کر دی، یا رسول اللہ عمر مار رہا ہے، عمر مار رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عمر لا تضرب، خبردار مت مار۔ کیوں مارتے ہو؟ میں جانوں، میرا یار جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری اور اس کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا اب تو بتا کہ جب تیرے پاس چادر کی فیکٹری ہے، چادر کی کمپنی ہے، تو میری چادر پہ تیرا دل کیوں آیا؟ اللہ اکبر! اب دیکھو اس کی عقل پہ قربان جاؤ۔ کہنے لگا امام الانبیاء چادر کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی کوئی نہیں، مگر آپ نے ایک مرتبہ تقریر میں کہا تھا، آپ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا کہ جو کپڑا میرے بدن کو لگ جائے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہوتی ہے۔ میں نے یہ چادر لے لیا، جب میری موت کا وقت قریب آئے گا میں اپنی بیوی سے کہوں گا مجھے کفن نہ دینا، اسی چادر میں دفن کرنا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا میری نماز کی گارنٹی نہیں، میری عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں، میں جہنم سے بچوں یا نہ بچوں، مگر چادر کی گارنٹی ہے، جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ بے شک۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کی حضرت انس کے گھر میں دعوت ہوئی،
آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں؟ ہاں، راستہ بھٹکنے لگے تو ذرا بول دینا ہے۔ حضرت انس کے گھر میں صحابہ کی دعوت ہوئی، بہت سارے صحابہ تھے۔ دسترخوان لا کر جب بچھایا گیا، بھائی دیکھو جو کرسی خالی ہے نا، پیچھے والے اس کرسی پہ آ کر کے بیٹھ جائیے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، میری بات مان لو آپ حضرات۔ آ جاؤ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، سب آ جاؤ، نیند بھی بھاگ جائے گی، آ جاؤ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ بھائی پورا کر لو بھائی اللہ کے لیے۔ درود شریف پڑھتے رہو اور سامنے آتے رہو۔ ابھی تو بیان شروع ہی نہیں ہوا ہے بھائی، ابھی آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ آ جاؤ، دیکھو یہ سامنے خالی، ادھر بھی خالی ہے، بیٹا یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ بلکہ اسٹیج پہ بھی بہت کرسی خالی ہے، یہاں بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جائیے آ جائیے، بہت قیمتی بات میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ آپ حضرات سال میں ایک ہی بار یاد کرتے ہو نا، اس لیے ساری بات آج آپ کو سنا کر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت انس نے دعوت کیا ہے، اور دعوت کے لیے دسترخوان جو لا کر بچھایا تو دسترخوان گندا تھا۔ کیسا تھا بھائی؟ کیسا تھا؟ گندا۔ تو ایک صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اتنا گندا دسترخوان لگا دیا تم نے کھانا کھانے کے لیے۔ حضرت انس نے جلدی سے اس دسترخوان کو اٹھایا اور جس تندور میں، تندور معلوم نا، روٹی جو بنتی ہے، تندوری روٹی، تو جس تندور میں روٹی بن رہی تھی، حضرت انس گئے اور اس دسترخوان کو تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نکالا تو دسترخوان بالکل صاف ہے۔ ہمارا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے بولو، ہمارا ہوتا تو؟ اس لیے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک بغیر جلائے جلتے رہتے ہیں۔ کوئی نئی گاڑی لے لیا تو جل گئے، کوئی اچھا مکان بنا لیا تو جل گئے، کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا تو جل گئے، کسی نے بکرے کا گوشت 2-4 کلو لے لیا تھیلے میں تو جل گئے، کسی نے اچھا کپڑا پہن لیا پڑوس میں تو جل گئے۔ تو ہم لوگ کو تو جلنے کی پریکٹس ہے۔ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ کسی کے کھیت میں زیادہ دھان ہو گیا اور کسی کے بازو میں نہیں ہوا تو جل گیا۔ یہ جلنے والی بیماری چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے جلنے سے اس کا نقصان کچھ نہیں ہوگا، تم دماغ کے بیمار پڑ جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے جل جل کے۔ بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھو تو دل سے دعا دیا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تم کو بھی دے دے گا۔ لیکن جلنے سے دماغ پاگل ہوگا الگ، اور جو پٹائی ہوگی وہ الگ۔ اس لیے جلا مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ حسد، جلن، بغض، کینہ، ریاکاری، یہ سب دل کی بیماری ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ان چیزوں سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ تو حضرت انس گئے اور دسترخوان کو تندور میں رکھا اور تندور جل رہا ہے، اور پھر فوراً کپڑے کو نکالا تو بالکل صاف۔ اب صحابہ پریشان کہ یا اللہ، ارے گندے کو دھلنے کے لیے پانی چاہیے، صابن چاہیے۔ قریب آئے تو حضرت انس سے پوچھنے لگے صحابہ، انس یہ چائنا کا کپڑا ہے کیا؟ سعودی کا ہے کیا؟
جاپان کا ہے، یمن کا ہے، مصر کا ہے، کہاں سے اتنا اسپیشل کپڑا لایا ہے کہ جس کو آگ جلاتی نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت انس کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، میرے یارو کپڑا تو مدینے کے بازار کا معمولی کپڑا ہے، کوئی قیمتی کپڑا بھی نہیں، مگر بات اصل یہ ہے کہ جس طرح آج تم آئے ہو اسی طرح آمنہ کا لخت جگر آیا تھا، جس طرح آج تم آئے ہو اسی طرح میرا مہمان بن کر آمنہ کا در یتیم آیا تھا۔ جس طرح آج تم آئے ہو اسی طرح میرا مہمان بن کر حضرت علی کا سسر آیا تھا، حسنین کریمین کا نانا آیا تھا۔ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اسی کپڑے میں اپنا ہاتھ صاف کیا تھا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے میں ہاتھ پوچھا تھا، اس کے بعد سے جب جب یہ گندا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ گندگی کو جلا دیتی ہے، کپڑے کو چھوتی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو میرے نبی نے چھو دیا اس کو آگ، اگر آپ پیچھے تک والے نہیں بولو گے نا تو میں سمجھوں گا شاید نیند آ رہی ہے، میں غریب آدمی ہوں، ذرا بول دو ساتھ میں۔ جس کو نبی چھو دے اس کو آگ نہیں جلا سکتی، بولو نا، آگ نہیں۔ اور اس سینے میں جو قرآن کو رکھ لے اس سینے کو آگ جلا نہیں سکتی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی بنا رہی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، فرمایا کہ عائشہ ایک روٹی میں بھی بنا دوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روٹی میں بھی۔ دیکھو کس سے کہہ رہے ہیں، بولو نا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں بولیے گا، اپنی بیوی سے۔ وہ پہلے سے روٹی بنا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمایا عائشہ میں بھی ایک روٹی بنا دوں؟ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو کسی کی شادی کو 50 سال ہو گیا، کسی کی شادی کو 60 سال ہو گیا، کسی کی شادی کو 80 سال ہو گیا، قسم کھا کر کہو آج تک آپ نے اپنی بیوی سے اتنا پیار کیا ہے؟ کبھی آپ نے بیوی سے کہا کہ لاؤ میں جھاڑو دے دوں؟ میرے نبی نے کہا ہے۔ کسی نے اپنی بیوی سے آج تک یہ کہا کہ لاؤ میں چولہے میں آگ جلاؤں؟ میرے نبی نے کہا ہے۔ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ لاؤ میں روٹی بنا دوں؟ میرے نبی نے کہا ہے۔ ہم لوگ چونکہ بڑے نیتا جی ہیں نا، ٹی ایم سی کے ورکر ہیں، کیا ہیں؟ ٹی ایم سی کے بھاری ورکر ہیں، تو ہماری بیوی کی کیا ہمت کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے؟ صاحب میرا نبی کوئی نہیں، تو بہت بڑا پارٹی کا ورکر ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، اس لیے تو بیوی کے سامنے شیر ہو گیا اور جب باہر گیا تو گیدڑ بن گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے
نبی کا جوتا جب ٹوٹ جاتا تو فرماتے کہ میں کھڑی رہتی اور خدا کی قسم اپنے ہاتھ سے جوتے کو سلا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کون سا ہاتھ ہے یہ جانتے ہو نا؟ جو یہاں پہ کھڑا ہو کر آسمان پر اشارہ کرے تو چاند کا جگر پھٹ جاتا ہے. جو سوکھے ہوئے کنویں میں انگلی ڈال دے تو پانی ابل آتا ہے. تو فرمایا کہ عائشہ میں روٹی بنا دوں؟ اچھا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ سچی بات بولو، معلوم ہے؟ نہیں. دوڑ کا مقابلہ. پتا چلا کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑنا، مقابلہ کرنا، یہ بھی میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب دنیا کا کوئی مفتی تمہیں منع نہیں کر سکتا ہے. مگر بیوی اگر بھولے بھٹکے بھی کبھی کہہ دینا کہ اجی میرا تھوڑا وزن بڑھ رہا ہے، ذرا چلو صبح میں تھوڑا دوڑ کر آئیں گے، اتنی مار پڑے گی کہ اللہ ہی خیر کرے. بدتمیز ہے، بیہودی ہے، نالائق ہے، کمبخت ہے، میں تیرا شوہر ہوں، میں لے کے جاؤں ساتھ. اور وہی پڑوس کی کوئی بیوی اگر کہہ دے کہ آپ کے ساتھ تھوڑا دوڑنے کا موڈ ہو رہا ہے تو یوں آستین کو کھڑا کر کے کہے گا بس ابھی آؤ جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ بیوی پڑوسی کی اچھی لگتی ہے اور بچہ اپنا اچھا لگتا ہے. اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. وہ شادی کے بعد 1-2 سال تک ذرا 2-3 سال کے بعد اولڈ ماڈل. اب وہ رہ گئی کھانا بنانے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے، بستر بچھانے کے لیے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے. اب اس بیچاری کی بیوی کی کوئی حیثیت باقی نہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سوتن کے یہاں سے سوئی مانگ کر لائی اور کپڑے سی رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک چراغ بند ہو گیا. چراغ، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا، سوئی نیچے گر گئی. اور وہ سوئی تھی کس کی؟ بولو نا بھائی، کس کی؟ تو سوتن سے تو ایسی 36 کا آنکڑا رہتا ہے. ڈر سے حالت خراب کہ یا اللہ اب سوئی دیں گے تو کہاں سے دیں گے لا کر. شعب الایمان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جو حدیث کی مستند کتاب ہے اس میں ہی لکھا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان تھی کہ یا اللہ اب سوئی کہاں سے لائیں، کرے تو کیا کرے. کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اماں نے اندر سے پوچھا کون؟ زور سے. کیسے؟ ارے بولو نا، یا میٹھی آواز میں کون، ایسے پوچھی. کیسے آواز لگایا؟ اور یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم اکیلے رہو اور کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹائے تو غصے کے انداز میں اندر سے بولنا کون ہے، تاکہ باہر اگر کوئی دل کا بیمار ہو تو ذرا اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے کہ بھائی یہاں کام بننے والا نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ پکا؟ کل ہوٹل پہ بدنام تو نہیں کرو گے؟ مولوی کو بیکار بلایا.
چائے کے ہوٹل میں بہت ڈینجر میٹنگ ہوتی ہے صبح میں جی، بہت خطرناک۔ سود کھانے والے سود خور کہے گا مولانا سب کچھ ٹھیک بولے مگر سود کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ کہے گا سب کچھ ٹھیک بولے مگر داڑھی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کہے گا سب کچھ ٹھیک ہے مگر نماز کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں بولنا۔ ارے بھائی جب کچھ بولنا ہی نہیں تھا تو بلائے کاہے کے لیے؟ اب ڈاکٹر کو بلایا ہے تو آپریشن تو ہوگا، درد برداشت کرو۔ تو قانون اور اصول یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی غیر مرد سلام کرے، آج کل موبائل کا زمانہ ہے نا، بیہودہ قسم کے لوگ بلا ضرورت کے ڈائل کرتے رہتے ہیں کہ شاید ادھر سے کسی انارکلی کا آواز آئے، ہیلو۔ تو فون پر بھی جب کال آئے کسی کا اور نمبر معلوم نہیں تو کیسے جواب دینا؟ غصے کے انداز میں، تاکہ اس کے دماغ کی بیماری ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ بات صحیح کہہ رہا ہے نہیں قرآن یا غلط کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ صرف آواز محبت سے کہہ دو ہیلو، اب دیکھو دن بھر کتنا کال آئے گا۔ اور ایک بار جب ڈانٹ کے بول دے گی نا تو اس کی ماں نہ مرے نمبر بلاک کر دے گا وہ، کہ معاملہ خطرے کی ہے۔ بڑا عجیب ہے ہمارا قرآن واقعی، آئے ہے کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام، عورتوں کو کتنا بچایا ہے۔ آئے ہے علماء نے لکھا ہے، میرے بھائی برا مت ماننا، دیکھو میری ایک بیماری بہت خراب ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو آنکھیں بند رکھتا ہوں، سامنے اگر باپ بھی ہوگا نا تو یاد رکھو اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے سر کے بال کے بارے میں، عورتوں کے بال کے بارے میں یہ قانون بیان فرمایا ہے شریعت میں۔ میں نہیں، میں ہوتا کون ہوں؟ شریعت اسلام میں یہ قانون ہے کہ عورتوں جب تمہارا بال سر سے ٹوٹ جائے تو اس کی 3 شکل ہے۔ کتنی؟ بولو کتنی؟ اور پوری دنیا کے مسئلے کی کتاب میں جا کر کے دیکھ لینا، یہی لکھا ہے کہ عورت کے ٹوٹے ہوئے بال کے ساتھ 3 معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یا تو اس بال کو پانی میں پھینک دو جہاں بہتا ہو پانی، یا تو اس بال کو مٹی میں دفن کر دو، اور یا اس بال کو جلا دو، مگر بیچنے کی اجازت کہیں نہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا بڑی ہمت کر کے بول رہا ہوں، ہر مولوی یہ ہمت نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، لیکن مجھے اس بات کا الحمدللہ کوئی غم نہیں، اگلی بار بلاؤ یا مت بلاؤ، مگر کہوں گا وہی جو میں نے پڑھا ہے۔ بال کو بیچنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے ٹوٹے ہوئے بال میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ارے بولو نا۔ ہاں، دسترخوان پر سالن میں اگر کوئی بڑا والا بال نظر آ جائے نا تو مجھے کچھ مت کہو، اپنے دل سے پوچھو کہ اس بال کو دیکھ کر کے تمہارے دماغ میں کیا کیا خیال آتا ہے۔ اتنا لمبا بال ہے تو بال والی کیسی ہوگی، اتنا کالا بال ہے تو بال والی، یہ سب کچھ آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ آتا ہے نا بھائی، آپ لوگ کو نہیں آتا ہوگا، ہم تو عورت کو سر کا بال یا تو دفن کرنا پڑے گا، یا آگ میں جلانا پڑے گا، یا پانی میں بہانا پڑے گا۔ بال کا بیچنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور جب ایک چیز بیچنا حرام ہو تو اس کا خریدنا بھی، شرماؤ مت، بول دو ایک بار، خریدنا بھی
شراب کا بیچنا حلال ہے یا حرام؟ خریدنا حرام ہے نا؟ پیشاب کو بوتل میں ڈال کر بیچنا تو خریدنا، یاد رکھنا جس چیز کا بیچنا حرام ہوگا اس کا خریدنا بھی حرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم سے یہ مت کہنا کہ مولانا ہم لوگ کیا کریں، اس لیے کہ آپ نے کرنے کے وقت نہیں پوچھا کہ مولانا کرے یا نہ کرے۔ نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہمیں آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے۔ تو اماں نے فرمایا کون؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے تھے، فرمایا یا حمیرہ دروازہ کھولو، یا حمیرہ۔ یہ بندہ سو رہا ہے، اس کو جگہ دیجیے، آپ کے پیچھے والا اڑ جائے، مولانا اڑ جائیے۔ یا حمیرہ، دیکھو میری ایک ایک بات پہ غور کرنا، آپ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ نام کیا تھا؟ اماں کا نام کیا ہے؟ ارے بولو کیا نام ہے؟ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حمیرہ۔ نام ہے عائشہ، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ یا حمیرہ، اے حمیرہ میں دروازہ کھولو۔ اچھا کبھی صدیق اکبر نے حمیرہ کہہ کے بلایا؟ بولو۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی نے حمیرہ کہہ کے بلایا؟ حدیث کی کسی کتاب میں حمیرہ کر کے روایت آپ کو ملی؟ نہیں ملی، مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حمیرہ۔ کیوں؟ نبی کی امت ہو تو جاننا ضروری ہے نا، تاکہ آپ بھی عمل کر لو اور سنت کا ثواب مل جائے۔ نبی نے عائشہ نہیں بلکہ حمیرہ کہا، پتہ یہ چلا کہ اپنی بیوی کے اصل نام سے ہٹ کر محبت کا کوئی الگ نام دینا جس کو صرف تم پکارو، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آج سے سب نام چینج کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی اس میں شرمانے کی کون سی بات ہے یار؟ میری بیوی، ہم دوسرے کی بیوی کا نام تھوڑی بدلنے جا رہے ہیں۔ ناجائز لڑکیوں کو، غلط عورتوں کو تو 1000 نام دیتے ہو، ہر دن کے میسج میں نیا نام رہے گا ان کا، تو بیوی کا کم سے کم محبت میں سنت سمجھ کے ایک نام رکھ لو، کیا مصیبت ہے؟ نیت کر لو نا، سنت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جس کی شادی نہیں ہوئی نا وہ پہلے کہو انشاءاللہ۔ اچھا سا نام، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب اصل نام سے ہٹ کر اپنی بیوی کو محبت کے کسی نام سے بلاؤ گے تو پیار بڑھ جائے گا، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھ جاتی ہے، یہ راز ہے سنت میں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لائے، جناب عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے محبوب ذرا مسکراؤ۔ میرے آقا ذرا مسکراؤ، ذرا ہنسو تو صحیح۔ ہماری بیوی آج کہہ سکتی ہے جب ہم بازار سے گھر میں جائیں تو ہماری بیوی کو ہمت ہے جو کہے کہ ہنسو۔ مار پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ بازار میں بیپار نہیں ہوا، یہ کہہ رہی ہے ہنسو۔ کاروبار نہیں ہوا، یہ کہہ رہی ہے ہنسو۔ پیمنٹ نہیں ملا، یہ کہہ رہی ہے ہنسو۔ مال نہیں گیا، یہ کہہ رہی ہے ہنسو۔ ارے بابا تیرے بازار سے تیری بیوی کو مطلب کیا ہے؟ بازار سے بیوی کو مطلب
بازار کی کہانی تو مکان کے باہر چھوڑ کے اندر آ، اس لیے کہ مکان پیار کے لیے ہوتا ہے، محبت کے لیے ہوتا ہے، لڑائی دنگے فساد کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو اماں نے کہا میرے محبوب ذرا مسکرائیے۔ کیا بات ہے بھائی، اچانک کیوں کہہ رہی ہیں مسکرانے کے لیے؟ اب سنو، سوئی گم ہو گئی تھی نا، گھر اندھیرا تھا نا، اور حدیث میں آتا ہے، دیکھو غور سے میری طرف دیکھو ذرا، 2 منٹ دیکھ لو بھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر کا یہ دانت تھا نا، جو سامنے کا دانت چوڑا ہوتا ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے دونوں دانت کے بیچ میں گیپ تھا، فاصلہ تھا۔ کیا تھا؟ بہت سارے لوگوں کے رہتے ہیں سامنے والی دانت کے، اور پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں، قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کے دانت کے بیچ میں فاصلہ ہو وہ پیسے والا بہت ہوتا ہے۔ اب کہاں تک صحیح ہے بھائی ہم نہیں جانتے ہیں، پرانے لوگ کہتے ہیں۔ تو نبی کے دونوں دانت کے بیچ میں گیپ تھا۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے آقا مسکرائیے۔ جب آقا مسکرائیں گے تو دانت کیا ہوگا؟ کھلے گا، اور جب دانت کھلے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دونوں دانت کے بیچ میں جو گیپ تھا اس گیپ سے ایک نور نکلتا تھا۔ تو اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا مسکرائیے۔ مطلب کیا؟ میرے محبوب جب آپ مسکراؤ گے تو آپ کے چہرے سے جو نور نکلے گا تو میری سوئی مل جائے گی۔ جب میاں بیوی کے درمیان محبت اتنی ہو جائے تو خدا کی قسم طلاق کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ آج طلاق طلاق طلاق، اس لیے اتنی طلاق مسلمان دینے لگا کہ مودی جی کو ہاتھ ڈالنا پڑا بیچ میں آ کر کے کہ اب جو طلاق دے گا اس کی خیریت نہیں ہے۔ تو اماں روٹی بنا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا کہ عائشہ ایک روٹی میں بنا دوں؟ فرمایا ہاں بنا دیجئے، کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آٹا اٹھایا اور اس کو بیلنا سے جیسی تیسی 2-3 کونا والی بنا کر کے اور تابے پہ، ارے بولو نا، ڈال دیا۔ اب اماں آگ لگا رہی ہے، لگا رہی ہے، لگا رہی ہے، روٹی بن ہی نہیں رہی ہے، روٹی بن ہی نہیں رہی ہے، اور وہ لگاتی جا رہی ہے۔ جب بہت دیر ہو گیا فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ وہ روٹی تیار نہیں ہوئی؟ کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا، اب تک تو کتنی روٹی بن گئی ہوتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ پاک کے خزانے میں جتنے کمالات تھے، جتنی صداقت تھی، جتنا عدل تھا، جتنا انصاف تھا، اللہ پاک نے سب کو اٹھایا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا میرے محبوب تم آخری نبی ہو۔ پروردگار عالم نے جناب رسول اللہ کو جو کچھ دیا اعلیٰ دیا، کمال دیا اعلیٰ، مزاج دیا اعلیٰ، ازواج دیا اعلیٰ، یار دیا اعلیٰ، جمال دیا اعلیٰ، حسن دیا اعلیٰ۔
تھوڑی سی نبی کے حسن کی جھلک دے دوں؟ آپ بتائیں بھائی، دے دوں؟ پریشان تو نہیں نا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ الحمدللہ۔ تھوڑی سی جھلک نبی کے سارے حسن کو اگر میں بیان کروں تو ایسے جلسے 1 مہینہ کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیوں بولو نا کیوں؟ اس لیے کہ اس ذات کے حسن کو، اس ذات کی خوبصورتی کو انسان کیا بیان کر سکتا ہے جس کے حسن کو خود اللہ بیان کر رہا ہو؟ جس کے جمال جہاں آرا کو اللہ بیان کرے، اس کو کوئی مولوی بھلا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ دیکھو، ایک ہے چاند اور ایک ہے سورج، ایک ہے اور ایک ہے قرآن میں اللہ نے چاند کو سراج کہا ہے۔ کیا کہا؟ اور اللہ نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا۔ زور سے بول دو نا، نیند بھاگ جائے گی، اس لیے بلا رہا ہوں آپ کو، نہیں تو شیطان آئے گا آنکھ پہ ہاتھ ڈال کے سلا دے گا۔ پھر آپ کو جب تقریر ختم ہو جائے گی تو کوئی بازو والا اٹھائے گا، اے اٹھنا تقریر ہو گئی۔ تم کہو گے ہم خواب میں پورا سن لیے۔ چاند، اللہ نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا، لیکن جب باری میرے نبی کی آئی تو اللہ نے میرے نبی کو سراج بھی کہا اور منیر بھی کہا۔ کیوں؟ اے میرے محبوب، آپ کے حسن کا مقابلہ چاند سورج دونوں مل کر بھی نہیں کر سکتا۔ چاند سورج دونوں مل جائے اور آپ کے حسن کا مقابلہ کرنا چاہے تو قیامت تو آ سکتی ہے مگر آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، میرے محبوب کو اگر دیکھ لیا ہوتا تو اپنا دل کاٹ لیتے۔ سبحان اللہ۔ مصر کی عورت کو دیکھا تو کیا کیا؟ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلی کاٹی۔ میرے آقا کے حسن کو اگر دیکھ لیا ہوتا تو اپنا دل کاٹ کر پاگل ہو جاتا۔ پروردگار عالم نے حسن کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 100 حصہ۔ 99 حصے کو اللہ نے اٹھایا، الگ رکھ دیا۔ ننانوے حصے کو اٹھایا اور الگ رکھ دیا، اور ایک حصہ جو بچا تھا اللہ نے اس کے 2 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 2 حصے کیے۔ 99 حصہ الگ، ایک حصہ کا کتنا کیا؟ 2 حصہ کیا۔ اس 2 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے حضرت یوسف کو دے دیا۔ اب اس ایک کا بچا کتنا؟ آدھا۔ تو اس آدھے میں سے اللہ نے پوری دنیا کو دیا، پوری دنیا کو، مچھلی کو، پرندے کو، انسان کو، چرندے کو، پہاڑ کو، سمندر کو، جنگلات کو، جانور کو، انسان کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، آدھے میں سے اللہ نے پوری دنیا
کو بانٹا ہے تو گلاب کے پھول کو ہاتھ میں لے کر کہتے ہو یار کتنا خوبصورت ہے. چاند کو دیکھ کر کہتے ہو یار کتنا خوبصورت ہے. ستارے کو دیکھ کر کہتے ہو یار کتنا خوبصورت ہے. حالانکہ اس کو ملا کتنا؟ ایک میں کے آدھا میں سے ملا ہے. ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن مرارہ نام ہے. کہتے ہیں 14 میرات کا چاند آسمان پر نکلا ہوا ہے اور اس کے نیچے زمین پر آمنہ کا چاند بیٹھا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں میں قریب گیا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے. پریشان ہے کس کے حسن کی تعریف کرو. پھر حضرت ابن مرارہ کہتے ہیں میں نے غور سے نبی کا چہرہ دیکھا، پھر غور سے میں نے چاند کو دیکھا، چاند میں مجھے عیب نظر آیا. کالا داغ ہے نہیں؟ ارے بولو نا، کالا داغ ہے نا؟ حضرت ابن مرارہ کہتے ہیں اس چاند میں عیب نظر آیا مگر میرے چاند میں کوئی عیب نہیں. میں نے کہا او چاند تو میرے نبی کے حسن کا صدقہ لگتا ہے. سبحان اللہ. اتنے خوبصورت تھے میرے نبی. ہمارے یہاں جب کسی کو خوبصورت بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت گوری ہوگی، یہی مطلب ہے نا؟ ارے بولو نا کیا مطلب ہے؟ بہت گورا ہوگا، بہت گوری ہوگی، یہ مطلب ہے حسن کا. تو کیا میرے نبی گورے تھے؟ میرے نبی گورے تھے؟ میرے نبی کالے تھے؟ میرا نبی نہ گورا تھا نہ کالا تھا بلکہ سانولا رنگ کا تھا. کیسا؟ اور تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، سانولا رنگ جو ہوتا ہے نا اس رنگ میں خوبصورتی گورے کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہ نبی کا رنگ ہے، سانولا رنگ. تو اللہ نے 99 حصے کو الگ رکھا اور ایک حصے میں 2 حصہ کیا. آدھا حضرت یوسف کو دیا اور آدھا ہمیں سے ہماری بیوی کو بھی دیا، ہمارے بچے کو بھی دیا، ہماری اماں کو بھی دیا، ہمارے ابا کو بھی دیا، ہمارے مکان کو بھی دیا، ہمارے دکان کو بھی دیا اور خود ہمیں دیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پوری بستی میں ہمارے بچے سے زیادہ خوبصورت کسی کا بچہ، ہماری بیوی سے زیادہ خوبصورت کسی کی بیوی. یہ پہلے کہتے تھے لوگ، اب نہیں. اب پڑوس کی بیوی اچھی لگتی ہے. اپنی بیوی کس کو اچھی لگ رہی ہے بھائی؟ پڑوس والی ٹھیک ٹھاک ہے. اور وہ جو 75 کریم مار کے بازار میں چلے مدنا پور کے روڈ پہ، وہ سب سے اچھی ہے ماشاءاللہ. کبھی قریب ہو کر کے دیکھ لینا، گدھے کے جیسی بدبو آ رہی ہوگی، وہ دور سے شائننگ مار رہی ہے. میک اپ کا کمال ہے، بیوٹی پارلر. دوسرے کی بیوی اچھی لگی تو گناہ کیا ہے؟ بولو بھائی. اپنی بیوی اچھی لگی تو کیا ہے؟ ثواب.
دوسرے کی بیوی کو دیکھا تو حرام، اپنی بیوی کو دیکھا تو ثواب، دوسرے کی بیوی سے بات کیا تو گناہ، اپنی بیوی سے بات کیا تو ثواب۔ ارے اللہ کے بندے، یہاں تک حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو محبت کی نظر دیکھنے سے بھی اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا سارا فرشتہ دعا دیتا ہے، اللہ اس گھر پہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ تو آدھے کے آدھے حسن میں سے ہمارے بچے کو ملا، ماں کو ملا، بیوی کو ملا، باپ کو ملا، گھر مکان دکان کو ملا، تو کہتے ہو کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا میرے پروردگار وہ جو 99 حصہ الگ اٹھا کر رکھا وہ کیا کیا آپ نے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ 99 حصہ میں نے اپنے محمد کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے چہرے پہ جس کا چہرہ پڑ جاتا تھا وہ چہرے کو ہٹانا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک یہودی نے، وقت ہے ہمارا 2:07 ہوا، میرا دل چاہتا ہے ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو، اجازت ہے نا؟ تھکے نہیں نا؟ میں زبردستی بات کرنے کا اصل میں عادی نہیں ہوں، جب تک آدمی خوشی کے ساتھ سنتا رہے سنانی چاہیے، جب خوشی ختم ہو جائے تو پھر الٹی ہو جائے گی، بدہضمی ہو جائے گی، پھر ہم دوا کہاں سے لائیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ تو ایک یہودی نے اپنے چھوٹے سے بچے کو پیسہ دیا، بیٹا بازار جا کر کے سودا لے آؤ، بازار جا کر سودا لے آؤ۔ یہودی کا بچہ ہے، مسلمان کا نہیں، ذرا غور کرنا، اور بڑا نہیں ہے بلکہ نابالغ بچہ ہے۔ کیا ہے؟ نابالغ بچہ۔ تھیلا لیا ہاتھ میں، بازار کی طرف روانہ ہوا۔ بازار جا رہا تھا کہ سامنے سے عبداللہ کا چاند آ رہا تھا، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، اے بیٹا گھر میں موبائل دیکھ لو گے نا، یہاں مجھے دیکھ لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کسی سے ملتے تو پہلے مسکراتے تھے۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے مسکراتے، اور جب آدمی مسکراتا رہتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، چاہے وہ رنگ کا جیسا بھی ہو، لیکن ہنستا مسکراتا آدمی خود بخود بھی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ اور جب 336 ڈگری ہٹم یہ منہ پہ ہوگا تو خوبصورت لگنے والا نہیں، اس سے اچھا بندر لگے گا آپ کو۔ ایمان والے کے چہرے پہ غصہ اچھا نہیں لگتا ہے، ایمان والے کے چہرے پہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، خوشی اچھی لگتی ہے۔ تو یہودی بچے کی نظر پڑ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو مسکرا بیٹھے۔ جیسے ہی مسکرایا تو پیغمبر کا چہرہ اور کھل گیا۔ یہ بچہ وہیں پر ہاتھ باندھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بازار ختم ہو جائے گی، کتنا ٹائم ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی پتا اس کو نہیں ہے، بس دیکھ رہا ہے۔ سورج ڈوب گیا، بچہ لوٹ کر نہیں آیا۔ باپ بیچارہ کبھی اندر آئے کبھی باہر جائے، کبھی اندر آئے کبھی باہر جائے۔ بچہ چھوٹا ہے، مدینے کی رات ہے، واپس آتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر جب گزر گئی، عشاء کا بعد ہو گیا،
تب بچہ آیا اور تھیلا خالی، کچھ ہے ہی نہیں۔ باپ نے پوچھا ارے ایک تو اتنا لیٹ آیا اور پھر اس پر سے خالی ہاتھ آیا، کچھ لے کر کیوں نہیں آیا، کچھ خریدا نہیں؟ ہائے ہائے، وہ چھوٹا معصوم بچہ کہنے لگا ابا بہت فائدے کا سودا خریدا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ بہت فائدے کا۔ اب باپ کو نظر آوے تو نا، کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے، جھولا خالی ہے، تیرا ہاتھ خالی ہے اور کہتا ہے بڑے فائدے کا سودا خریدا ہوں۔ کیا خریدا؟ کہا ابا اس سودے کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ لگانی ہوگی آپ کو۔ سبحان اللہ بول رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کیوں اکیلا بلواتے ہو؟ تھوڑا تو ساتھ دو، دو ہی روٹی تو کھا کے آئے ہیں۔ ابا میرا وہ قیمتی سودا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میری آنکھ سے دیکھو، جب تک کہ میری آنکھ سے دیکھو گے نہیں وہ قیمتی سودا تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ حسن کا نبی کے ایسا دیوانہ ہوا کہ ہر دن ٹائم نکال کے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا، اور بیٹھتا تو کرتا کیا تھا؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا بس۔ اور اللہ اکبر و کبیرہ میرے یارو، انسان نے دیکھا تو کیا دیکھا، حیوان نے دیکھا تو کیا دیکھا، چرند نے دیکھا تو کیا دیکھا، پرندوں نے دیکھا تو کیا دیکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا حسن ایسا تھا کہ خود اللہ رب العالمین امام الانبیاء کو دیکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ لوگوں اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے صورت کا کیا کہنا، اس کے جمال کا کیا کہنا کہ جس کو خود بنانے والا رب دیکھتا ہو۔ قسم خدا کی کبھی کبھی جب ہم پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ خواب میں ہی دکھا دے کم سے کم۔ آمین کہو گے تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے نبی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے بولو، زور سے بولو نا۔ ہاں تو بیڑی پی کے سو جایا کرو، نبی نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کھینی رکھ کے سویا کرو، گٹکا کھا کے سو جایا کرو، عشاء کی نماز چھوڑ کے سویا کرو، فجر میں مت اٹھا کرو، تو نبی نظر۔ نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو عشاء کی نماز پڑھ کے نیا وائٹ کپڑا پہن کے خوب عطر لگا کے درود شریف پڑھتے 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 سو جاؤ۔ ایک بار، دو بار، تین بار، انشاءاللہ 40 دن ہوتے ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ میری بات مانو، لکھ لو۔ غسل کر کے نیا کپڑا پہن کے خوب اچھا قیمتی عطر لگا کے، ہے نا، دائیں کروٹ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ اللہ چاہے گا 40 دن ہونے سے پہلے پہلے، بولو نا بھائی، کیا ہوگا؟ دیدار نصیب ہوگا۔ اور ایک شرط اور یہ ہے کہ پیٹ میں حرام لقمہ نہ ہو، پیٹ میں حرام لقمہ نہ ہو، چوری کا مال پیٹ میں نہ ہو، سود کا مال پیٹ میں نہ ہو، شراب کا قطرہ پیٹ میں
نہ ہو، ڈاکے کا مال پیٹ میں نہ ہو، یتیم کا مال پیٹ میں نہ ہو، بہن کا مال پیٹ میں نہ ہو، ناجائز طریقے سے لیا تو حرام مال سے بھی بچاؤ گے، تبھی تو پاک جگہ پہ پاک پیغمبر آئیں گے۔ رے بولو نا، ہاں۔ اور نظر کو راستے پہ چلو تو حفاظت کر کے چلو، اس نظر سے کسی غیر عورت کو مت دیکھا کرو، نہ موبائل میں دیکھو، نہ محلے میں دیکھو، نہ روڈ پہ دیکھو، کہیں نہیں، تبھی تو اس آنکھ سے نبی کو دیکھو گے، ورنہ پاور کہاں رہے گی؟ جب پاور نہیں رہے گا تو پاورفل آدمی کو دیکھو گے کیسے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، استاد گزرے ہیں نا، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ سہارنپور ریلوے اسٹیشن پر گئے ٹکٹ کٹانے کے لیے، ذرا غور سے سننا، بس اب آخری مرحلہ چل رہا ہے، آپ سے پھر جدا ہونا ہے مجھے، پھر پتہ نہیں کس کی زندگی وفا کرے، کس سے کس کی ملاقات ہو، وہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور ایک بات سن لو، عالم کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ ارے بولو نا، عالم چاہے جیسا بھی ہو، اس کا اعمال اس کے ساتھ، مگر آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ عالم کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پوری زندگی میں کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، وہ کافر ہو کر کے نہیں مر سکتا، ایمان والا ہو کر مرے گا، کفر پہ اس کی موت، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ تو صرف ایک بار محبت سے دیکھنے کا مسئلہ ہے، اور جس کو عالم سے محبت ہی ہو جائے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے سفر میں جائے، تو پھر اس کا کیا کہنا صاحب؟ دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، آج ملے ہو تو ذرا دل بھر کے میں کچھ بات کر لوں آپ حضرات سے۔ عطر کی دکان جو ہے نا، عطر کی دکان بازار میں، آپ خریدو یا نہ خریدو، جب آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہو تو خوشبو لگتی ہے نہیں لگتی؟ بولو۔ اور ایک ہے شراب کی دکان، آپ شراب خریدو یا نہ خریدو، اس کی بدبو لگتی ہے نا، لگتی ہے نا۔ تو علماء کے ساتھ تم کچھ مت کرو، کچھ بھی مت کرو، بس عالم کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ایک زمانہ آئے گا جب عالم کا رنگ تمہارے اوپر بھی چڑھ جائے گا۔ آج بھی الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر ایک جام ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ امرود کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پیارا۔ الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر آج بھی ایک پیارا ملتا ہے، آپ جب اس پیارا کو دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ سیب ہے، کیا یہ؟ رنگ بھی ویسا ہے، اور جب ہاتھ میں لوگے کاٹو گے تو خوشبو بھی جام کی نہیں آتی، پیارا کی نہیں آتی، بلکہ خوشبو اس میں سے کس کی آتی ہے؟ سیب کی آتی ہے۔ معلوم کرنے پر اس دکان والے نے کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیارا کا پیڑ جہاں پہ ہے اسی کے بازو میں ایک سیب کا پیڑ ہے، اس سیب کی ایک ٹہنی، ایک ڈھال پیارا کے پیڑ کو لگ کر کے گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارا کے پیڑ پر سیب کی لکڑی سٹ جائے تو پیارا کا رنگ اور خوشبو بدل جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم علماء سے سٹ جاؤ گے تو تمہارا رنگ نہیں بدلے گا۔ پھر اپنے علماء سے دور کیوں رہتے ہو؟
ان کے قریب رہنے کی عادت ڈالو. کیا رہنے کی؟ رہو گے نا؟ ہاں. اور علماء کو اپنا دوست بناؤ. ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر کے کہو علماء کو دوست بناؤ. یاد رکھو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی نے کہا لا تصاحب الا مومنا، کہ ایمان والے کے سوا کسی کو دوست مت بنانا. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تو اپنا مال صرف اللہ والوں کو کھلانا، کسی اور کو مت کھلانا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ والا تیرا رات کا کھانا کھائے گا تو اسے طاقت ہوگی، نماز تہجد میں اٹھے گا تو اس کا ثواب تجھے بھی ملے گا. چور کو کھلائے گا، وہ تیرا کھانا کھا کر چوری کرے گا تو اس کا گناہ بھی تجھے ملے گا. اس لیے اپنا مال بھی نیک لوگوں کو کھلایا کرو. کن کو کھلاؤ؟ نمازی کو کھلاؤ، مؤذن کو کھلاؤ، امام کو کھلاؤ، علماء کو کھلاؤ. مجھے مت کھلاؤ بھائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. اپنے گاؤں کے علماء کو عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا خدا کی قسم دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی کیا ہوگی؟ سنور جائے گی. تو علامہ انور شاہ کشمیری ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے کاؤنٹر پر گئے. کاؤنٹر کے اندر ٹکٹ دینے والا پنجابی تھا. کون تھا؟ پنجابی. جلدی سے باہر نکلا اور باہر نکل کر علامہ انور شاہ کشمیری کو ایسے پکڑا، آپ کے پیشانی کو چوما اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب ریل کا ٹکٹ تو میں بعد میں دوں گا، پہلے تم مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو. نہیں سمجھے؟ پہلے تم مجھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا بات بنی؟ کیوں یہ فیصلہ کر بیٹھے؟ وہ کہنے لگا، وہ پنجابی کہنے لگا، او شاہ صاحب تیرا حسن دیکھ کر میرا دل کہتا ہے یہ سچے مذہب کا ماننے والا ہے. سبحان اللہ. پنجابی کہنے لگا میں نے کسی کی زبان سے سنا تھا کہ ایمان کا نور چہرے پہ ہوتا ہے، تیرے چہرے پر میں نے ایمان کا نور دیکھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تو اتنا حسین ہے تو محمد کتنا حسین ہوگا. سبحان اللہ. کہنے لگا شاہ صاحب میں ٹرین کا ٹکٹ بعد میں دوں گا، پہلے تو مجھے جنت کا ٹکٹ دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. چہرہ دیکھ کر بھی کبھی کبھی لوگ کیا ہوتے ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کسی چور کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی بے نمازی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس چہرے پہ جو نور ہے یہ سجدے کا نور ہے. کس کا نور؟ اس چہرے پہ جو نور ہے یہ 5 وقت کے وضو کا نور ہے. اس چہرے پہ جو نور ہے یہ سجدے کا نور ہے. اس چہرے پہ جو نور ہے یہ قرآن کا نور ہے. اس چہرے پر جو نور ہے یہ ایمان کا نور ہے. تو وہ جو بچہ تھا نا، یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ کس کا بچہ؟ یہودی کا بچہ. ہم تھوڑا ادھر ادھر جاتے ہیں مگر لوٹ کر پھر ہم بھولتے نہیں، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت. کہنے لگا ابا اگر اس سودے کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو، پہلے میری آنکھ لگاؤ، میری آنکھ سے وہ سودا نظر آئے گا. اس کے بعد اتنی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ ہر دن، بس یہ واقعہ سن لو انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں، دعا کرا دوں گا انشاءاللہ. جی نہیں اب سنیں گے. آج فلائٹ چھوٹے گی تو دوبارہ فلائٹ ہوگا انشاءاللہ.
اللہ آپ کی محبت کو قبول فرما لے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح بیٹھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اللہ ہم سب کے لیے آج کی مبارک رات میں جنت کا فیصلہ سنا۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی میرا اللہ جنت کا فیصلہ سنا۔ اللہ قبول فرما لے آپ کی محبت کو۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں لوگ اس طرح سے بیدار بیٹھے ہوں اور سننے کے لیے تیار ہو، ورنہ نیند سے سمجھوتا کون کرتا ہے صاحب؟ ہیں؟ مردے کے کھاٹ پہ آدمی سو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس بچے نے کہا ہر دن جاتا اور نبی کے پاس جا کر کرتا کیا، وہ دور بیٹھا ہوا خالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ دن کے بعد بچہ بیمار پڑ گیا اور جب بھی گھر میں آتا تو ہر وقت بس ایک ہی نام لیتا تھا، ایک ہی نام باپ کے سامنے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ اور چونکہ باپ کا اکلوتا تھا تو باپ کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، چھوڑ دیا۔ بہت شدت کی بخار لگی، بچہ بیمار پڑ گیا، باپ بھاگا بھاگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو غور کرنا ذرا، ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، مگر میرا بچہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ بیمار پڑ گیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑے دن کا مہمان ہے، آپ میرے گھر چل کر اپنے دیوانے کو دیکھو گے؟ آپ چل کر اپنے دیوانے کو ذرا دیکھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تیار ہو جاؤ، عمر تیار ہو جاؤ، علی تیار ہو جاؤ، عثمان تیار ہو جاؤ، بلال تیار ہو جاؤ۔ آقا کس لیے؟ فرمایا کہ آج میں تم کو اپنے ننھے یار سے ملانے جا رہا ہوں۔